بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته یوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے، ہر راز کی بات معلوم کر سکتے ہو اس عمل سے، یعنی کوئی بھی آپ کو دھوکہ دیتا ہو، یا کوئی آپ کا دشمن ہو، یا کوئی آپ کو چیٹ کرتا ہو، یا آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، یا آپ کا کوئی دشمن ہو، یا آپ اگر کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہو، یا آپ کو اگر بیوقوف بنانا چاہتا ہو، یعنی آپ اگر کوئی گاڑی بنگلہ یا اور کوئی چیز اگر خرید رہے ہو، تو اگر وہ اس میں سامنے والا بروکر یا سامنے والی پارٹی آپ کو اگر یہ بتا رہی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز میں کوئی فالٹ نہیں ہے، تو آپ اس عمل سے وہ چیز کو بھی دیکھ سکتے کہ اس میں کیا خرابی اور کیا اچھائی ہے۔ اور جیسے اگر آپ کا اگر کوئی دشمن ہے یا کوئی حاسد ہے، یعنی جو آپ کو چیٹ کرتا ہو، یعنی جو آپ کے اوپر جو ہے گندے گندے علم کرتا ہو، یعنی جو آپ کے اوپر بندش کرتا ہو، یعنی جو آپ کا برا چاہتا ہو، آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے شخص، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ یعنی اگر آپ کے پیچھے اگر کسی بھی قسم کا اگر جادو کیا ہو، یا اور کوئی مسئلے مسائل پیش آتے ہو، تو آپ اس عمل سے وہ چیز کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ جیسے بچے وغیرہ اگر اسکول میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، اور اپنے ماں باپ سے بول کے جاتے ہیں کہ ہم کالج جا رہے ہیں، لیکن کالج نہیں جاتے، بنک مارتے ہیں، تو آپ وہ بھی اس چیز سے دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے بچے ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے صحیح بول رہے ہیں۔ ہر چیز کو آپ اس عمل سے دیکھ سکتے ہو، لیکن اس کی پہلے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑیں گی۔ جب آپ اگر اس کی اگر زکوٰۃ ادا کر دو گے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے ہر چیز کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو، ہر جائز چیز کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو۔ آپ کو کچھ بھی چیز اگر جاننا ہو تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ جان سکتے ہو، اور پھر آپ اس عمل کی تاثیر دیکھیں گے، پھر آپ کے بات خود سمجھ میں آئیں گے، کیونکہ اس عمل سے جو ہے موکل وغیرہ جو ہے حاضر ہو جاتے ہیں، اور موکل وغیرہ جو ہے آپ کو جو وہ چیزیں جو ہے خواب میں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو بھی خواب میں دکھاتے ہیں وہ ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہے، یا تو خواب میں دکھاتے ہیں یا پھر آپ کے دل میں القاء کر دیتے ہیں کہ آپ کو بار بار اسی طرف وہ چیز مائل ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب چیزوں کو راز رکھنا بہت شرط ہے۔ یعنی آپ نے اگر کسی کا اگر بھید جان لیا، آپ نے اگر کسی کی اگر جان لیا کر کے کہ یہ میرے بارے میں برا سوچتا ہے، یا یہ میرے بارے میں کچھ نقصان دینا چاہتا ہے، یا یہ میرے بارے میں کچھ برا سوچتا ہے، تو آپ کو اس کو راز رکھنا ہے، آپ کو راز فاش نہیں کرنا ہے۔ آپ اگر راز رکھیں گے تو اس میں کیا ہوگا کر کے آپ کو بس خالی یہ جاننا ہے کر کے کہ یہ اگر میرا دشمن ہے، یا اگر میرے پہ اگر کچھ اگر جادو ٹونا کراتا ہے، یا کسی چیز کا اگر مجھ سے اگر کچھ غلط اختیار کرتا ہے، تو ہمیں خالی اس سے بچنا ہے۔ اور پھر جو ہے آپ اس سے جو ہر چیز کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ کوئی اگر لڑکی اگر کسی لڑکے کو پیغام دے رہی ہے تو وہ پہچان سکتی ہے، اور کوئی لڑکا اگر لڑکی کی طرف اگر پیغام جا رہا ہے، دونوں کا نکاح ہونے والا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے بارے میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور جان سکتے ہیں کہ وہ لڑکا میرے حق میں صحیح ہے، یا وہ لڑکی بھی اسی طریقے سے دیکھ سکتی ہے، یا وہ لڑکا بھی دیکھ سکتا ہے کہ وہ لڑکی میرے حق میں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ اور اگر جیسے میاں بیوی میں بھی اگر جھگڑے ہوتے ہیں، یا میاں بیوی میں بھی اگر کچھ اگر نفرت پھیلتی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میری عورت اگر کسی کوئی غیر مرد کے ساتھ ہے، یا عورت بھی چیک کر سکتی ہے کہ میرا آدمی کسی غیر مرد کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ اس عمل کے ذریعے سے ہر چیز جان سکتے ہو اور ہر چیز پہچان سکتے ہو، لیکن اس کی پہلے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑیں گی۔ ابھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 9 چندی جمعرات سے رات میں نماز عشاء کے بعد کسی ایک کمرے میں، اس میں تنہائی کی شرط نہیں ہے، خالی جگہ کی شرط ہے، آپ کو ایک ہی جگہ پہ کرنا ہے اور ایک ہی وقت کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد کرو، رات میں 10 بجے کرو یا رات میں 11 بجے کرو، کوئی بھی ایک وقت رکھو، ایک ہی وقت رکھو اور ایک ہی جگہ رکھو اور ایک ہی ٹائم رکھو۔ اس کے بعد آپ کو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے، پاک صاف ہونا ہے، اچھی خوشبو لگانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھیں گے، اچھی خوشبو لگائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے یہ جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے، یہ دعا کو آپ کو پڑھنا ہے۔ دیکھو کون سی دعا، ایک بار میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ یا خبیر اخبرنی من اسرار الغیب، یا خبیر اخبرنی من اسرار الغیب۔ اس کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے 41 دنوں تک کے۔ پہلی بار آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، یعنی ایک بار آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یا خبیر اخبرنی من اسرار الغیب،
اس کو 1100 مرتبہ پھر اسی طریقے سے پڑھیں گے. یعنی اول میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, پھر یا خبیر اخبرنی من اسرار الغیب 1100 مرتبہ پڑھنا ہے 41 دنوں تک کے. وقت ایک ہو, جگہ ایک ہو, ٹائمنگ ایک ہی رکھے, 41 دنوں تک کے آپ پڑھیں. پھر آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے. پھر آپ کو کسی کے بارے میں اگر جاننا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کر کے کہ اگر آپ کا جاننے پہچاننے والا ہے اس کے بارے میں انکوائری نکالنا ہے تو اس کا نام لکھنا پڑے گا فلاں بنت فلاں. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ آپ جس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے, کہ اس کے دل میں کیا ہے, کہ وہ میرا برا سوچ رہا ہے کہ وہ میرا اچھا سوچ رہا ہے, کہ کسی نے مجھ پہ جادو کرایا ہے, کسی بھی بارے میں اگر معلوم کرنا ہے کسی غیر افراد کے بارے میں, تو ایک کاغذ لینا ہے اور اس کاغذ کے اوپر لکھنا ہے کہ یا اللہ میں نہیں جانتا ہوں کر کے کہ کوئی میرا حاسد ہے یا کوئی میرے اوپر جادو کر رہا ہے یا کوئی میرا دشمن ہے, یا اللہ اس عمل کے ذریعے سے مجھے جو ہے خواب میں بتا دیجئے. اتنا مقصد لکھنا ہے اور اس کاغذ کو اپنے سرانے رکھ کر کے یعنی تکیے کے نیچے رکھ کر کے 1100 مرتبہ پھر اسی پڑھائی کو پڑھنا ہے اور سو جانا ہے. انشاءاللہ خواب میں آپ کو ضرور ضرور آگاہی ہو جائیں گی. کسی بھی مقصد کے لیے اگر کسی کے جاننے کسی کے بارے میں اگر جاننا ہے تو آپ اگر 41 دنوں کے بعد آپ اگر اس کے عامل بن جاتے ہیں, پھر آپ کو کیا کرنا ہے کر کے کسی کے بھی بارے میں اگر جاننا ہے تو آپ کو ایک کاغذ لینا ہے. کاغذ چاہے کورا ہوئے یا لائن والا ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے اوپر آپ کو اپنا مقصد لکھنا ہے اور پھر جس بارے میں اپنا مقصد لکھنا ہے. اور آپ اگر پہچانتے ہیں, آپ کو اگر علم ہے کہ یہ میرے بارے میں برا سوچ رہا ہے یا یہ ہمارے بارے میں جادو کر سکتا ہے یا یہ میرے بارے میں کچھ غلط سوچ سکتا ہے, تو اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھے. اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کر کے کہ ہم کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں غلط ہے, لیکن وہ ہمارے حق میں غلط نہیں ہوتا, اس کی جگہ کوئی اور دوسرا ہی غلط ہوتا ہے. یعنی ہم جسے دشمن سمجھتے ہیں وہ ہمارا دوست ہوتا ہے اور ہم جسے اصل میں دوست سمجھتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے. تو اس عمل سے جو ہے آپ کو جو ہے ساری کی ساری ڈیٹیل مل جائیں گی اور ہر چیز آپ کے جو ہے صحیح سمجھ میں آ جائیں گی. یعنی آپ نے اگر 41 دنوں تک کے آپ نے اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی, پھر آپ اس کے عامل بن گئے. پھر آپ کو کسی بھی بارے میں اگر جاننا ہے تو آپ کو ایک کاغذ لینا ہے, کاغذ کے اوپر جو اپنا مقصد لکھنا ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں غلط سوچ سکتا ہے, تو اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھنا ہے. اور اگر نیچے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ کر کے تکیے کے نیچے رکھ دینا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو اسی بستر کے اوپر, بستر بھی پاک صاف ہو, اسی جگہ پہ آپ کو جو ہے 1100 مرتبہ یا خبیر و اخبرنی من اسرار الغیب پڑھنا ہے اور اس کے بعد سو جانا ہے. سنت طریقے پہ آپ کو سو جانا ہے, تو انشاءاللہ خواب میں آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں آگاہی ہو جائیں گی. عمل بڑا ہی پاورفل ہے اور بڑا ہی مجرب ہے. آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور یہ جو ہمارا روحانی مذہب چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ لائک کریں. اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے, پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کی اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.